خوب مسعی میں بامید صفا دوڑ لیے، راہ جانا کی صفا کا بھی تماشا دیکھو۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار اقدس مدینہ منورہ کی عظمت اور پاکیزگی کا ذکر فرما رہے ہیں، اور حج بیت اللہ ادا کر لینے والے حجاج کرام کو مخاطب بنا کر فرما رہے ہیں کہ اے فریضہ حج سے فارغ ہونے والے حاجیوں، تم اب اس دیار اقدس مدینہ طیبہ میں آ رہے ہو، جہاں پر وہ ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، جن کے طفیل تم کو حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اے فریضہ حج سے فارغ ہونے والے خوش نصیب حاجیوں، تم نے حج کے تمام ارکان ادا کر لیے، اور ان میں سے یہ کہ طواف کعبہ کے بعد سعی کرنا، یعنی کہ صفا اور مروہ نام کی دو پہاڑیوں کے درمیان چلنا اور دوڑنا۔ صفا اور مروہ نام کی دو پہاڑیوں کے درمیان جو جگہ ہے جہاں سعی کی جاتی ہے اس کو مسعی کہتے ہیں، یعنی سعی کرنے کی جگہ۔ سعی کرنے والا مسعی میں چلتا ہے، لیکن ایک مخصوص جگہ آتے ہی وہ دوڑتا ہے۔ یہ دوڑنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے، کیونکہ آپ اپنے لخت جگر کے لیے صفا اور مروہ نام کی دو پہاڑیوں کے درمیان پانی ڈھونڈنے کے لیے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتی جاتی تھیں۔ اس آمد و رفت میں آپ کبھی آہستہ چلتی تھیں اور کبھی دوڑتی تھیں، لہٰذا آپ جس مقام پر آ کر دوڑتی تھیں اس جگہ مسعی میں نشان نصب ہے، اور اس نشان کے آتے ہی سعی کرنے والے حوالہ حاجی بھی دوڑتا ہے۔ اس طرح دوڑنا سعی کے ارکان میں شامل ہے اور عبادت میں شمار ہے۔ مسعی میں دوڑنے والا حاجی صرف ثواب کے حصول کی نیت سے دوڑتا ہے۔ کوئی بھی شخص صحت بنانے کے لیے یا کھانا ہضم کرنے کے لیے ورزش کی نیت سے وہاں نہیں دوڑتا، بلکہ ثواب حاصل کرنے اور گناہوں سے پاک ہونے کے لیے دوڑتا ہے۔ اسی کو حضرت رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ اے صفا اور مروہ کے درمیان پاک ہونے کی نیت اور امید سے دوڑنے والے حاجیوں، مکہ معظمہ میں صفا یعنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے تم نے دوڑنے کی زحمت اور مشقت اٹھائی، لیکن اب تم رحمت اللہ عالمین اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ طیبہ آ رہے ہو۔ یہاں پر صفا یعنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے تمہیں تکلیف گوارا نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ راہ جانا یعنی محبوب کے در کا راستہ کہ جہاں تم چلو گے پھرو گے، وہ راستہ یعنی پاکیزگی تمہارے ساتھ ساتھ اور باہم مل کر پیدل چلے گی۔ اس شعر میں حضرت رضا بریلوی نے تماشا دیکھو کا جملہ استعمال فرمایا ہے۔ تماشا کے معنی ہوتے ہیں باہم پیدل چلنا۔ مطلب یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ میں آنے والے زائرین یا آنے والا زائر صفا کو اپنے ساتھ چلتی ہوئی دیکھے گا۔ یہ تو ہوئے شعر کے ظاہری اور لغوی معنی۔ اب شعر کی تشریح کے لیے راقم الحروف جیسا بھی علم حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فیض سے توسل کر کے کچھ لکھنے کی جرات کرتا ہے۔ اس شعر میں حضرت رضا بریلوی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا تقابلی جائزہ موازنہ پیش کر رہے ہیں۔ مکہ معظمہ وہ مقدس شہر ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، لیکن مدینہ منورہ میں کعبہ کا بھی کعبہ ہے۔ مکہ میں جلال خداوندی کا مظاہرہ ہے تو مدینہ میں جمال محمدی کا نظارہ ہے۔ مکہ معظمہ میں حصول ثواب کے لیے عبادت اور ریاضت کی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، مگر مدینہ میں گناہگاروں کو رحمت للعالمین کی نوری چادر اپنی رحمت کی پناہ دے رہی ہے۔ مکہ میں آب زمزم کا مقدس چشمہ ابل رہا ہے تو مدینہ میں حوض کوثر کے مالک کے جود و کرم کا دریا اچھل رہا ہے۔ مکہ میں میزاب کے نیچے کبھی کبھی بارش کرم کے چھینٹے نصیب ہو جاتے ہیں، لیکن مدینہ میں ابر رحمت کی موسلادھار بارش ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ مکہ میں نیک اور متقی لوگ بھی خوف خدا سے لرزتے ہیں، لیکن مدینہ میں گناہگار بھی دامن مصطفیٰ پہ مچلتا ہے۔ بے شک مکہ معظمہ کی عظمت اپنی جگہ مسلم اور برقرار ہے، لیکن مدینہ منورہ کی تو بات ہی نرالی ہے۔ مدینہ میں کونین کا دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، اور اسی دولہا کے طفیل اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اعظم کا وہ آستانہ ہے جہاں گناہ سیکل ہوتے ہیں اور توبہ قبول ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو تیرے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے بخشش چاہیں اور رسول ان کے لیے معافی مانگے تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں صاف ارشاد ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو حضور پر نور رؤوف و رحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کریں اور حضور بھی ان کے لیے معافی چاہیں تو اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کتنی بلند فرما رہا ہے۔ اگر بندے سے اللہ کی نافرمانی ہوگی اور بندے نے ارتکاب گناہ کیا، پھر اس گناہ پر نادم ہو کر بندہ اپنے رب سے معافی چاہے، توبہ استغفار کرے تو اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لے۔ لیکن رب کو یہ زیادہ پسند ہے کہ اے بندوں، اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو میرے محبوب کی خدمت میں جاؤ، میرے محبوب کے حضور حاضر ہو کر مجھ سے استغفار کرو اور یہ کوشش کرو کہ میرا محبوب بھی تمہارے گناہوں کی مجھ سے بخشش چاہے تو بے شک میں تمہارے گناہوں کی توبہ قبول فرما کر تم پر مہربانی فرماؤں گا۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حافظ ابو عبداللہ مصباح الظلام میں حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن کے 3 دن بعد ایک اعرابی آیا اور قبر انور پر گر پڑا۔ وہ اعرابی قبر انور کی خاک اپنے سر پر ڈالتا تھا اور کہتا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو کچھ اپنے رب سے سنا وہ میں نے آپ سے سنا، اور آپ نے جو کچھ خدا سے یاد کیا میں نے آپ سے یاد کیا، اور وہ یہ آیت ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ قبر شریف سے ایک آواز آئی کہ قد غفر لک، یعنی تیری مغفرت ہو گئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن حرب ہلالی کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوئی تھا کہ ایک اعرابی نے آ کر زیارت کی اور کہنے لگا کہ یا خیر الرسل، حق سبحانہ وتعالی نے آپ پر جو سچی کتاب نازل فرمائی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میں آپ کے پاس اپنے گناہوں سے بخشش کا طالب ہوں، آپ میرے لیے استغفار کریں۔ یہ کہہ کر وہ اعرابی رونے لگا اور یہ بیعت پڑی۔ حضرت محمد بن حرب ہلالی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں سو گیا، خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ مجھ سے فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بلا کر خوشخبری سنا دو کہ حق تعالیٰ نے میری شفاعت سے اس کے گناہ بخش دیے۔ حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شعر کا دوسرا مصرع انہیں سب واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ مقدس بارگاہ ہے کہ جہاں آنے والے گناہ گار اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے سیکل ہو جاتے ہیں اور راہ جانا کے صفا کا بھی تماشا دیکھو کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ اسی لیے تو حضرات صالحین اس دربار سے ہمیشہ ربط قائم رکھتے آئے ہیں، اگر کسی مجبوری کی بنا پر خود حاضر نہیں ہو سکتے تھے تو اپنے قاصد کو بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام سے مدینہ منورہ کو قاصد بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کا سلام رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں عرض کرے۔ ان کا یہ فعل تابعین کے وسط زمانے میں تھا۔ اس خبر کی روایت مشہور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔